ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عبدو سے مراد ہے ادو، پکار صرف اللہ ہی کی، عبادت اللہ ہی کی، اس لیے اس دعوے میں حاصر ہے اے لوگو عبادت کرو تم صرف اپنے رب کی۔ رب کا معنی جو ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ پھر اس میں اثر باعتبار نتیجہ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز۔ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس سے پہلے 3 جماعتوں کا ذکر ہو رہا تھا، مومن خالص، کافر، منافقین، پھر مثالیں دی جا رہی تھیں۔ اب خطاب عام ہے، ایک خطاب خاص ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا بنی اسرائیل۔ یہ خطاب عام ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ الناس بھولنے والا، تو انسان بھولنے والا ہے، یا انس سے ہے جس کی معنی محبت، تو انسان بھی باہمی محبت رکھتے ہیں۔ یہ اصل میں اناس تھا، بروزن فعال کے آئے گا، الناس بروزن الآل ہوگا، الآل ہوگا، اور اگر نسیان سے ہو، نسیان سے، تو پھر یہ اجوف یائی ہوگا۔ اے لوگو اعبدوا ربکم، عبادت کرو تم اپنے رب کی۔ اعبدوا وحدوا، جلالین وغیرہ سب معنی کرتے ہیں وحدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ سورہ بقرہ کے 3 دعوے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا الہکم الہ واحد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ میرے عزیزوں کیونکہ شرک وہ بھی عام طور پہ 3 قسم پہ ہے۔ شرک فی الدعا، پکار میں، اور اعبدو کا مطلب ہوتا ہے ادعو۔ تو پہلا دعویٰ شرک فی الدعا کی نفی کر رہا ہے، پھر ہوتا ہے شرک نظر و نیاز میں، الہکم الہ واحد، شرک پھر نذور کی نفی ہو رہی ہے، اور تیسرا ہوتا ہے شفاعت کے بارے میں کہ قیامت کے دن میں جیسا بھی ہوں، چاہے مشرک ہے، جی فلاں چھڑا لے گا، تو وہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اس لیے سورت کے 3 دعوے ہیں۔ پھر مولانا علی یہاں دعوے میں حصر ہے۔ اگر مولانا یعقوب صاحب عرض کریں کہ بھائی حصر کیسے ہے، کون سا حصر کا لفظ ہے، تو پہلی بات ہے کہ وہ بدو بمعنی ادعو کے ہے، اور پکار صرف اللہ ہی کی ہے، لہو دعوت الحق، الا للہ الدین الخالص، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اس چیز کو دیکھ کے اس میں حصر ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اعبدوا سے مراد ہے ادعو، پکار صرف اللہ ہی کی، عبادت اللہ ہی کی، اس لیے اس دعوے میں حاصر ہے اے لوگو عبادت کرو تم صرف اپنے رب کی۔ رب کا معنی جو ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ پھر اس میں اثر باعتبار نتیجہ کی بھی ہے، آگے جو نتیجہ آ رہا ہے نا علی، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، نہ بناؤ اللہ کے ساتھ شریک
بھی والی ملاوٹ نہ کرو حالانکہ تم جانتے ہو، تو اس لیے عبادت کا معنی کرو، حسر پیدا ہوتا ہے، نتیجہ کو دیکھو، حسر پیدا ہوتا ہے، یہ مقصد۔ اب اس میں 5 امور ہے، اس دعوے پہ آگے، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، خالق کل شے، خالق کل شے، یخلق لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ بریلوی حضرات کے ایک مولوی صاحب ہیں جی، وہ کہتا ہے کہ یہ دیوبندی ہمیں کہتے ہیں کہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ فرماتا ہے غیر اللہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اب دیکھنا تحریف، دیکھنا کتنی بڑی زیادتی ہے۔ کہتا ہے لن یخلقوا ذبابا کہ غیر اللہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ تو آگے کہتا ہے کہ تم پہلی یہ مکھیاں ختم کرو، ہم پھر اور بنائیں گے، اور تھوڑی ہیں پہلے، یہ دلیل ہے۔ جس طرح کہ ایک شفیع اکاڑوی صاحب بریلیوں کے مولوی تھے، انہوں نے کہا میں ایسی دلیل دوں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشکل کشا ہونا ثابت ہوگا۔ کراچی میں بڑا مجمع اکٹھا ہوا، اس نے کہا آج کل کی جو ڈسپرین کی گولی ہے یا اسپرین کی، یہ 2 پیسے کی آتی ہے، اس دور میں 200 کی آتی تھی، 2 پیسے کی آتی تھی۔ اس نے کہا یہ جو گولی ہے 2 پیسے کی، اس سے سر کا درد ٹھیک ہو سکتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے، تو نعرے شروع ہو گئے۔ ہم کوئی کیچڑ نہیں اچھالتے، آپ کا ذہن مضبوط کرنا ہے۔ کل آپ کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ واسطے آئیں گے، کوئی آرام سے بیٹھ کے تبلیغ نہیں کریں گے، اور یہ تمنا بھی نہ رکھنا کہ ہم جہاں دین کا کام کریں ہماری مخالفت نہ ہو، ہمارے بارے کوئی بات نہ ہو، پھر دین کا کام نہیں کر سکو گے، دل بڑے کرنے پڑیں گے، باتیں سننی پڑیں گی۔ تو اس لیے فرمایا الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ دوسرا امر والذین من قبلکم، اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے ہے، یہ دوسرا امر ہے، 5 امور ہے۔ والذین من قبلکم سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ سب، والذین من قبلکم، ان کا خالق بھی اللہ ہے۔ جو مخلوق ہے وہ نہ حاجت روا، نہ مشکل کشا، نہ پکاروں کے لائق، نہ نظر و نیاز کے لائق، نہ منت منوتی کے لائق ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ لعل ترجی کے لیے آتا ہے، ترجی امید ہوتی ہے، مطلب بات یقینی وہ شاید ایسے ہو جائے، یہ ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے بارے میں آ جائے نا کہ اللہ فرما رہے ہیں، وہاں یقینی بات ہوتی ہے۔ فرما جب تم میری ہی عبادت کرو گے لعلکم تتقون، یقین کر لو تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ تتقون یتقون، میرے شیخ قاضی شمس الدین علیہ رحمت یتقون تتقون جہاں آئے تو وہ فرماتے ہیں یعنی شرک والکفر والمعاصی، شرک سے بچنا، کفر سے بچنا، گناہوں سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، زہری لباس سفید ہو، یہ سنت کے مطابق ہے، میرے آقا کو پسند ہے۔ جبرائیل امین ایک دفعہ آئے انسانی شکل میں، جب انسانی شکل میں آتے تھے تو دقیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں آتے تھے، تو سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ محدثین نے کہا اس میں اشارہ ہے استاد کو ایک چیز پسند ہو تو شاگرد کو بھی وہ کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کو سفید لباس پسند تھا، حضرت جبرائیل امین بھی آسمان سے آئے انسانی شکل میں تو سفید لباس ہے۔ لیکن یاد رکھنا اگر ہم سفید لباس پہنے سنت کے مطابق لیکن اندر ہمارا لباس تقوی والا نہ ہو تو پھر اس لباس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ سفید ہو اور دل کا لباس وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا جو لباس ہے کہ اندر انسان کے تقوی ہو، وہ پھر اصل میں انسان متقی ہے۔
تو والذین من قبلکم لعلکم تتقون، شاید تم متقی ہو جاؤ، یہ میں نے نہ کرنا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یقینی بات ہے جہنم سے بچ جاؤ گے۔ تیسرا امر، وہ 5 امر میں سے، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو بنایا چھت، یہ چوتھا امر ہے، اور اتارتا ہے آسمان سے پانی، یہ چوتھی امر کے متعلق ہے، پھر نکالتا ہے بھی اس پانی کے ذریعے من الثمرات، پھلوں سے، رزقا لکم، رزق تمہارے لیے۔ بعض حضرات کہتے ہیں یہ زمین بمنزل عورت کے ہے، آسمان بمنزل مرد کے ہے، ادھر سے پانی آیا یہ بمنزل عورت کے، یہاں سے اور جڑی بوٹیاں اور تمہاری فصلیں، پھل فروٹ وہ اگ گئے۔ بہرحال فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، 5واں امر ہے نتیجہ، نتیجہ کیا نکلا؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، اندادا ند کی جمع ہے، شریک کو کہتے ہیں، بس نہ بناؤ تم اللہ کے لیے، یہ نتیجہ ہے، نہ بناؤ تم اللہ کے لیے کوئی شریک، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب میں ایک دفعہ ترجمہ کرتا ہوں، پھر نماز کے بعد انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ اے لوگو، عبادت کرو تم اپنے رب کی، اپنے پالن ہار کی، اعتبار نتیجہ کے معنی ہے لوگو اپنے رب ہی کو پکارو، اثر آ گیا، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وہ جس مولوی صاحب کا میں نے نام لیا وہ سرگودے کے قاضی منظور، اس کی زبان سے میں نے خود سنا، اس نے کہا کہ پہلی بقیہ ختم کرو، ہم دوباری پھر بنائیں گے، تو یہ چیز حوالہ یاد رکھا کرو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور اتارتا ہے، ماضی استمراری، انزلہ، ایک دفعہ نہیں بلکہ اتارتا ہے ہمیشہ آسمان سے پانی، پھر نکالتا ہے اس کے ذریعے سے پھلوں سے رزق تمہارے لیے، بس نہ بناؤ تم، انتم ضمیر ہے، اللہ کے لیے اندادا کوئی شریک، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو دعویٰ جو پہلا کس میں ہے؟ پکار میں اللہ کا شریک نہیں، آگے آئے گا نظر و نیاز میں اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، آگے آئے گا شفاعت قہری کا قائل نہ ہونا، ربنا تقبل منا، انشاءاللہ خیر۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ، اسی طرح وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا عَلَى عَبْدِنَا، یار وچ عبارت ایک چھڑو ہے، تفسیر وچ عبارت کو نہیں کا حصہ والی۔ جواب شبہ اولا، مشرکین کا ایک شبہ یہ تھا کہ اس کو محمد ابن عبداللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان لگاتے تھے کہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ فرما اگر ہو تم شک میں اس چیز سے جو ہم نے اتاری اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، بس لے آؤ تم کوئی چھوٹی سی صورت مثل اس کے، سورہ کوثر اس کی مثل ہی کوئی لے آؤ، اور بلاؤ تم اپنے معبودوں کو، لفظی میں نے گواہ، اللہ کے سوا اگر ہو تم سچے۔ مثل ہی ضمیر میں احتمال یہ ہے کہ مثل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے آؤ، جو کسی مدرسے کا دروازہ بھی نہیں دیکھا، تم کہتے ہو اپنی طرف سے گاڑ لیں یہ کتاب۔ دوسرا یہ ہے کہ مثلی سے مراد قرآن کی مثل لے آؤ، نہیں لے آ سکو گے، زیادہ یہی ہے کہ مثلی سے مراد قرآن مقدس ہے، لیکن صاحب قرآن بھی ہو سکتے ہیں۔ مشہور بات ہے
پورے قرآن کا چیلنج، 10 سورتوں کا چیلنج، ایک سورت کا چیلنج، پھر میں کہا کرتا ہوں ایک بات کا چیلنج، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، پھر چلو نہیں لے آ سکتے تو الف لام میم کا معنی کر کے دکھاؤ، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بس اگر تم نے نہ کیا، یہ شرط ہے جی، ایک بات ذہن میں رکھنا، دو چیزیں ہیں، شرط اور شریطہ۔ شریطہ کی جمع آتی ہے اشراط، اور شرط کی جمع آتی ہے شروط۔ ایک ضمناً بات آ گئی تو میں نے بتا دیا۔ بس اگر تم نے نہ کیا، یہ شرط ہے، اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے، یہ جملہ معترضہ ہے۔ ناویل پچھلے سال میں نے پڑھائی تو جمل پڑھایا تھا، جمل کی قسمیں، جملہ معترضہ، بات ہو رہی ہے درمیان اور بات آ جائے، پھر وہ آ جائے۔ علی کہہ رہا ہے نصیب الرحمان کو، استاد نے کہا یہ کام کرنا، یہ کام کرنا، درمیان میں کہتا ہے یار موسم آج اچھا نہیں ہے، پھر بات شروع کر دیتا ہے، استادوں نے کہا یہ کام کرو۔ یہ جو درمیان میں موسم کی بات آئی ہے، یہ جملہ معترضہ ہے۔ فرما پس اگر تم نے نہ کیا، فَاتَّقُوا النَّارَ، درمیان میں وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز کر بھی نہیں سکو گے، بس ڈرو آگ سے، جزا ہے شرط کی، وہ آگ جس کا ایندھن لوگ ہیں، مراد کفار اور منافق ہے، اور پتھر ہے، پتھر سے مراد بت ہیں جو تم نے بنائی ہوئی ہے، یا کبریت پتھر ہے جس سے آگ اور بھڑکتی ہے، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اس آگ سے، اس جہنم سے ڈرو۔ میرے استاد جی پنڈی گھیب والے قاری سلطان محمد مدظ اللہ علی، اچار جائز نہیں استاد؟ اچھا چلو چلو، استاد فرماتے تھے جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے برے لوگوں کا، پھر اچھے لوگوں کا ذکر آتا ہے، اس لیے کہ اچھے لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھو، پہلے ذکر آیا جہنم کا، فرما خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بشر الذین، بشر باب تفعیل صرف، خوشخبری دے دیں، بشارت مراد ہے، بشارت نہ کہا کرو، وہ چمڑے کو کہتے ہیں۔ خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کی انہوں نے اچھے۔ کس بات کی خوشخبری؟ کہ بے شک کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے جہنم، اور تمہارے لیے بے شک ان کے لیے باغات ہوں گے، چلتی ہوں گی ان کے نیچے نیچے سے نہریں۔ کلما رزقوا منہا، جب کبھی رزق دی جائیں گے وہ جنتی، منہا جی کس سے؟ اور باغات سے، پھلوں سے رزق، تو کہیں گے یہ وہ ہے جو ہم رزق دیے گئے اس سے پہلے، اور دیا جائے گا ان کو، وہ دیے جائیں گے وہ ان کو پھل ملتے جلتے۔ دیکھو نا، ایک سیب کو پسند کرتا ہے تو ظاہری سیب یہی ہوگا، لیکن مزہ اور ہوگا، انگور ہوگا مزہ اور ہوگا، تربوز ہوگا مزہ اور ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، مولانا احمد کہتے ہیں اصل نعمت تو دنیا میں استاد یہ ہے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس جنت میں بیویاں ہوں گی، مطہرۃ، حیض نہیں، نفاس نہیں، ہر بری چیز نہیں، بدبو نہیں، بد اخلاقی نہیں، مطہرۃ، پاکیزہ ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، حالانکہ وہ ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ بات ختم ہو گئی۔ ایک اور شبہ تھا، اللہ اتنی بڑی ذات ہے، مچھر اور مکھی کی مثالیں کیوں دیتا ہے؟ تو شبہ کا جواب آیا، بے شک اللہ تعالیٰ شرم نہیں کرتا، شرم کا نتیجہ نکلتا ہے آدمی وہ کام چھوڑ دیتا ہے۔ البانی صاحب اتنے شرماتے ہیں کہ کوئی عورتیں آ رہی ہوں بوڑھی، تب بھی سر نیچے کر کے ایسے پتہ چلتا ہے کانپ رہے ہیں، ادھر سے جاتی نہیں ہے، چھوڑ دیتے ہیں راستہ ہی، شرم کا۔ حضرت جا کے شرم کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی وہ کام چھوڑ دیتا ہے۔ اب مانا کریں گے ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالی
نہیں شرم کرتے، لا یترکو نہیں چھوڑتے، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ یہ کہ بیان کرے اللہ مثل مچھر کے، یا جو اس سے اوپر ہو، یعنی حقارت میں مچھر سے بھی اوپر ہو، یا جسم میں مچھر سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہو۔ جی فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، بس وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، یہ مثالیں دینا حق ہے۔ اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، علم معانی میں یہ مقابلہ ہے، آمنو کفرو، اس کو مقابلہ کہتے ہیں مختصر المعانی۔ پھر وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ نے اس کے ساتھ مثال دینے کا، مچھر اور مکھی کی مثالیں دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا، جی وہ کہتے تھے اس کے ساتھ کیا ارادہ کیا، اللہ فرماتے ہیں آؤ یہ ارادہ ہے، گمراہ کرتا ہے اس مثال کے ساتھ اللہ بہت ساروں کو جو نہیں مانتے، اور رہنمائی کرتا ہے اس کے ذریعے بہت ساروں کی جو مانتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا ان مثالوں کے ذریعے مگر فاسقوں کو جو نہیں مانتے۔ اللہ فرماتے ہیں جاؤ پھر، استادی پنڈی یہ والے فرماتے تھے فاسق فسق سے ہے، فسق کہتے پھول کا کلی سے باہر آنا، تو فاسق کو فاسق اس لیے کہتے ہیں وہ بھی اللہ کی حدود کو توڑ کے، احکام کو توڑ کے باہر آتا ہے۔ الا الفاسقین مگر فاسق جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو بات پکا کرنے کے، جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا مسلمان ہیں، الست بربکم قالوا بلا میں وعدہ کیا، ایک ہوتا ہے عام وعدہ ہے تو کہ میثاق، یعقوب کہتے ہیں ایک عام سا وعدہ، چل بھائی چل تینوں رشتہ دیویں گے، تیرا ہے کام کر دیویں گے، یہ وعدہ، ایک پکا وعدہ کہ ضرور یہ ہم کام کریں گے، اس کو میثاق کہتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ تمہارا وعدہ جو میثاق والا ہے، جی، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ نے حکم دیا یوسلا اس کے ملانے کا کہ ملایا جائے۔ واللہ خبیر کوئی بھی اللہ کا حکم ہے نا وہ ان یوسلا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، نماز پڑھنی ان یوسلا، زکوٰۃ دینی ان یوسلا، قریبی رشتہ داروں سے اچھا تعلق رکھنا ان یوسلا، ادب و احترام ان یوسلا، یہ مقصد ہے۔ اور کاٹتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ نے اس کے ملانے کا حکم دیا۔ خدا کے بندو پوری زندگی اس کی قدر کرنا، اللہ مجھ پہ بھی راضی، آپ پہ بھی راضی نہ ہو تو صبح قرآن پڑھانے کی توفیق نہ دے۔ میں آپ کو اپنے یاد کرنے کے لیے نہیں دیتا، میں جمعیت اشاعت و توحید و سنہ کا مخلص کارکن ہوں، خادم ہوں، اہل سنت والجماعت اشاعت و توحید و سنہ کا مخلص، اپنی طرف سے خلوص کے ساتھ خادم ہوں۔ 46ویں دفعہ اللہ کا قرآن پڑھا رہا ہوں، اور الحمدللہ جو دورہ تفسیر پڑھائے کہ دیدار سنگھ میں اس سال بھی 3 پارے میرے ذمے تھے، وہ اس کے علاوہ ہیں، لیکن اب بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں میرے لیے دعا کیا کرو، جتنی زندگی ہے ہر سال کم از کم میں 1 دفعہ اللہ کا قرآن پڑھوں۔ یہ ایسا عمل ہے، ایسا عمل ہے، ایسا عمل ہے، ویسے اس کا مزہ اسی کو پتہ ہے جس نے یہ کھایا ہے۔ میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ میں شہد کھا رہا ہوں اور اس کا ذائقہ اب بھی میرے منہ میں ہے، یعنی اتنا اچھا شہد، اور میں ایسے کھا رہا ہوں، ایسے اندر جا رہا ہے وہ، اور گلا بھی نہیں خراب ہو رہا، منہ پہ بھی نہیں لگ رہا، عجیب مزہ۔ میری زبان پہ اعتبار ہے کہ اب بھی میں جب یاد کرتا ہوں تو مجھے لطف آتا ہے۔ تو اس کی تعبیر کیا تھی کہ ایسا آدمی قرآن کی خدمت کرے گا، قرآن سے محبت رکھے گا۔ تو بھائی ہمیں ناز ہے جو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں قرآن کی خدمت کے لیے قبول کیا ہے۔ یہاں کئی بیٹھے ہیں جن کے 2-2 لاکھ کے موبائل ماں باپ نے لے کے دیے، نہ مجھے ان کا ڈر ہے، نہ ان کے ماں باپ کا ڈر ہے، نہ کوئی لالچ ہے۔ 2 لاکھ کا موبائل جو ماں باپ اولاد کو لے کے دے اور کہے کہ وہ دین پڑھے گا، کبھی نہیں پڑھے گا، کبھی بھی نہیں پڑھے گا، یاد رکھنا۔ 1.5 لاکھ کا موبائل، لاکھ کا موبائل، آج علماء شیخ الحدیث ہے، مدرس ہے، اگر یہ اچھی چیز ہوتی تو وہ اپنے پاس رکھتے۔ یہ سمجھنا کہ یہ دین پڑھے اور کہے میں چودھری بھی رہوں،
اور میں بدعمالیاں بھی کروں کبھی نہیں۔ اس میں شکوت الی وکیل سوء حفظی فاوصانی علی ترک المعاصی، یہ کو ہمارا قانون آج کا نہیں ہے، ہمیشہ رہے گا۔ بڑا موبائل میں مدرسے میں نہیں رکھنے دوں گا، اس کا بہت نقصان ہے۔ اس لیے ان ماں باپ سے گزارش کرو کہ استاد کہتا ہے تم خراب کرتے ہو، اور پھر ایک وقت آئے گا 10 سال 8 سال گزر جائیں گے، یہ کہو گے او اگر یہ چیزیں نہ ہوتی ہم عالم بن جاتے، ان خرافات کی وجہ سے ہم دین کی خدمت سے محروم ہو گئے۔ جی، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور کاٹتے اس چیز کو کہ اللہ نے اس کے ملانے کا حکم دیا ہے، اور فساد برپا کرتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ ایک یاد رکھنا دلائل کی قسمیں ہیں، ایک دلیل عقلی محض ہوتی ہے، ایک دلیل عقلی ما اعتراف الحسم ہوتی ہے، مد المقابل سے منوانا، ایک دلیل نقلی ہوتی ہے منقول، ایک دلیل وحی ہے۔ یہ جو دلیل ہے نا الذی خلقکم، یہ دلیل عقلی محض ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب یہ اس کے متعلق ہے کیف تکفرون، کیسے تم انکار کر سکتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم مردہ تھے۔ عالم ارواح مراد ہے، اس میں روحیں تھیں، پھر تمہیں زندہ کیا، دنیا میں روح اور جسم کو اٹیچ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، روح نکل جائے گی مرتے وقت، پھر تمہیں زندہ کرے گا قیامت کے دن۔ 4 جہانوں کا ذکر ہے۔ ایک حیاتیوں کا مجمع تھا، میں معتدل آدمی ہوں، میں کو فتوے نہیں لگاتا لیکن حقیقت بیان کرنی پڑتی ہے۔ حیاتیوں کا مجمع تھا، وہ ہمارا ایک پڑا ہوا لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا، تو میں طریقے سے گھس گیا اس مجمع میں، طریقے سے، لمبی بات ہے۔ تو میں نے وہاں ظلمان صاحب بالکل چھوٹے سے تھے، جس طرح قاسم ہے، یہ چھوٹا قاسم، اس سے بھی چھوٹے، ابوبکر توحیدی کی طرح، انہوں نے تلاوت کی، میرا بیان تھا، میرے بعد ایک اسامہ رضوان کا بیان تھا، وہ مجاہد بھی تھا، بڑا پکا حیاتی۔ تو مجمع سارا بریلوی تھے، ہمارے بھی کچھ چند لوگ بیٹھے تھے، اور حیاتیوں کا مجمع تھا۔ تو میں نے ٹائم لے لیا، جوانی تھی، مجھے اب بھی کوئی نہیں محسوس ہوتا، کسی کا ڈر کوئی نہیں، تو اس وقت جوانی تھی، کوئی ساتھ طالب علم بھی نہیں تھے، 2 شاگرد بیٹھے تھے لیکن وہ بھی اپنے نہیں تھے، اشاعت کے نہیں تھے، ایک سپاہ کا تھا، ایک حیاتی تھا۔ تو میں نے یہ 4 جہان اس میں بیان کیے ڈٹ کے۔ جب میں بیان کر کے گھر آ گیا تو پھر پیچھے اس نے مولوی نے سارا رد کیا، مجھے پتا تھا کہ رد کرنا ہے، پھر اس وجہ سے کہ میں نے بیان کیے، مجھے اپنے بھائی صاحب نے پریشان ہو کے بتا کہ جو ان کے منہ میں گال آئی بعد میں ان لوگوں نے گالیاں دی، لیکن سعادت ہے کہ الحمدللہ ہمارا جو کھڑپا ہے وہاں اس کے بعد کام نکھر گیا۔ ایک حیات ہے، ایک ممات ہے، ایک قائل ہے مردے سنتے ہیں، ایک ہے نہیں سنتے، صحیح وہ ہے جو کہتے ہیں مردے نہیں سنتے۔ تو اس میں 4 جہان ہے۔ یہ ذکر صرف میں نے اس لیے آپ کے سامنے کیا کہ یہ میں نے وہاں بیان کیا تھا اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کر سکتے ہو اللہ کا، حالانکہ تھے تم مردہ۔ شفیق صاحب موت کہتے ہیں، اپنے ابو جی کو بھی سمجھانا، موت کہتے ہیں روح اور جسم جدا ہو، زندگی کہتے ہیں روح اور جسم مل جائے۔ عالم ارواح میں ہماری روحیں تھیں تو موت، دنیا میں روح اور جسم مل گیا، اب زندگی، مرتے وقت روح جسم سے نکلے گا، پھر موت، ادھر چلا جائے گا، روح برزخ میں چلی جائے گی، جسم دنیا میں ہوگا، یہ موت ہے۔ پھر قیامت کے دن وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وہ روح اس جسم کے ساتھ ملائی جائے گی، پھر وہ زندگی ہوگی۔ اس میں 4 جہان ہیں، کنتم امواتا عالم ارواح، فاحیاکم عالم دنیا، ثم یمیتکم عالم برزخ، ثم یحییکم عالم حشر و نشر، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیوں لوٹائے جاؤ گے؟ وزن اعمال اور حساب کے لیے، اعمال کا وزن ہوگا،
ونضع الموازین بالقسط فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. جی اور حساب و کتاب کے لیے. والذی خلقکم، اسی طرح جی خلق لکم، نام ہے وہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے. جو ساتھی نئے بیٹھوں میں ہر سال دہراتا ہوں، میں حضرت قاضی صاحب کی تفسیر سامنے رکھتا ہوں. کاتب نے بڑی غلطیاں کی ہے کہ بیچ میں کئی حرف لفظ چھوڑ دیتا ہے. کوئی ایسا ہو تو پھر یہ نہ کہا کرو استادوں کو اتنا بھی نہیں پتہ، نہیں بھئی یہ کاتب کی غلطی ہوتی ہے. وہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، سارے کا سارا پھل ہے، پتھر ہے، درخت ہے. سلیمان شہزادہ میرا کہتا ہے کہ استاد جی زمین میں تو سب بھی ہے، بچھو بھی ہے، پیڑیے بھی ہیں. نہیں احمد تھا، میں نہیں کہنا کہ احمد بھی ہے. تو عالم آدمی کل کتنی اچھی تقریر کی تھی. ان پتہ چلنا ہے کہ کوئی ڈرامہ شو ہو رہا. جی والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے نفع کے لیے زمین. تو سانپ بچھو کا کیا ہے، اس کا کیا نفع؟ عبرت کے لیے ہے کہ سانپ بڑا زہریلا ہے، شکر ٹانگ ہی کوئی نہیں. بچھو بڑا زہریلا ہے، آنکھیں کوئی نہیں، انا ہے. اور یہ جو مکھی ہے نا، مکھی اس کی 112 آنکھیں ہیں لیکن بیٹھتی پھر بھی گندگی پہ ہے. بیٹھتی تو صرف آنکھیں بھی کام نہیں دیتی، ورنہ 112 آنکھیں ہیں مکھی کی. گلاب یہ گندگی پہ نہ بیٹھتی، یہ پھولوں پہ بیٹھتی، لیکن عام مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ چیزیں تمہاری عبرت کے لیے ہیں. سانپ کی جو ٹانگیں ہوتی تو پھر جس طرح آپ کی ٹانگیں ایسے کر کے کہاں پہنچ جاتا. سبحان اللہ، اللہ نے ہر چیز میں ایک عبرت دی ہے. جس طرح بچھو زہریلا ہے، اس کی آنکھیں ہوتی، آنکھ ہی کوئی نہیں، وہ ڈائریکٹ جا رہا ہو، نہ ادھر جائے ادھر جائے ادھر جائے، پھر لڑ جائے. پھر جب ڈستا ہے اللہ معاف کرے تو کتنی سخت اس کی درد ہوتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا ساری چیزیں تمہارے نفع کے لیے ہیں، اور عبرت جو ہے وہ بھی یہ تو نفع ہے نا. ثم استوى، پھر ارادہ کیا آسمان کی طرف. اس کا مطلب ہے پھر ارادہ کیا، متوجہ ہوا آسمان کی طرف. یہ نہیں کہ آسمان پہ بیٹھ گیا پھر ارادہ کیا. یہ کنایا ہے حکومت سے، حکومت اللہ کی ہے. پھر برابر کیا ان آسمانوں کو 7 آسمان. اور یہ ذہن میں رکھنا اتنی بڑی قدرت کا کرشمہ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ پاک ہر چیز کے ساتھ خوب علم رکھنے والا، جاننے والا ہے. اس سے کوئی چیز غیب نہیں، پوشیدہ نہیں. فرشتے جن کی تم عبادت کرتے ہو، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، وہ لا یعلمون ہے، اور اللہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ہر چیز کے ساتھ خوب علم رکھنے والا ہے. کل انشاءاللہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ ابھی ثواب لکھا جائے گا اور اگلا رکوع بھی پورا کریں گے. اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آپ کی باجی، آپ کی روحانی ماں، انہیں کوئی تکلیف ہے، خاص دعا کرنا ہے اللہ انہیں صحت عطا فرما، کی زندگی دراز فرما، ان کا سایہ اولاد پہ، اولاد کی اولاد پہ تعدیر فرما. بسم اللہ پٹھان کا بیٹا بیمار ہے، خصوصی دعا کرے. ایک اسامہ لڑکا بیمار ہے، ایک میری شاگردن بیمار ہے، اور بہت سارے بزرگ دوست بیمار ہیں. اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ ہمارے خاندان میں، گھروں میں، دوستوں، دشمنوں میں، برادری میں جو لوگ گمراہ ہیں ہدایت نصیب فرما. کسی پریشانی میں ہے نجات عطا فرما. تجھ سے دور ہے، نبی علیہ السلام کی سنت سے دور ہے، ہدایت نصیب فرما. یا ربنا اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ان سب میرے عزیزوں کو عالم بعمل، مقرر بعمل، مدرس بعمل بنا. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لخدمت الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لخدمت الدین.